السلام علیکم۔ دنیا کے حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں۔ اگر ہم 20-22 سال پہلے بات کریں تو چین اتنا امپورٹنٹ نظر نہیں آتا تھا جتنا آج ہے۔ انڈیا اتنا اہم نظر نہیں آتا تھا جتنا آج ہے۔ روس ایک ڈکلائن کی طرف جاتا ہوا ملک لگتا تھا، آج وہ رائز کی طرف دوبارہ ابھر رہا ہے۔ امریکہ، اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا 1989 کے بعد کہ یہ اب واحد سپر پاور دنیا میں بچ گئی ہے۔ کیا آئندہ 2050 تک، آئندہ کے 20-25 سالوں میں صورتحال ایک بار پھر ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جا رہی ہے یا پھر اگین یونی پولر ورلڈ کی طرف جائے گی؟ آخر میں کیا ہوگا اور پاکستان کا اس صورتحال میں کیا مقام ہوگا؟ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہم حاضر خدمت ہیں سابق سیکریٹری خارجہ جناب شمشاد احمد خان صاحب کے پاس۔ خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خان صاحب، اب یہ بتائیے ایک ذرا کہ آگے چلتے ہوئے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ چین اور امریکہ یہ بالکل اسی طرح کولڈ وار میں انگیج ہو جائیں گے جیسے کبھی سوویت یونین اور امریکہ تھے؟ دیکھیں، چین کا چونکہ آپ نے پہلے ذکر کیا ہے، چین سے آپ کی گفتگو شروع ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ 1789 میں جب نیپولین فرانس میں تھا تو نیپولین نے ایک دفعہ یہ کہا تھا، "دیر لائز اے سلیپنگ جائنٹ"، چین کے بارے میں، "دیر لائز اے سلیپنگ جائنٹ، ڈونٹ ویک ہم اپ، if he wakes up he will move the world"، دنیا کو ہلا دے گا۔ تو آج سے 300 سال، 350 سال پہلے کی چائنا کے بارے میں یہ پیشین گوئی نیپولین نے کی تھی۔ اور مزے کی بات ہے کہ پریمیئر چون لائی جب وہ زندہ تھے تو ان سے کسی ایک غالباً فرانسیسی جرنلسٹ نے چائنا گیا تو پوچھا کہ جو فرانس کا انقلاب تھا نیپولین کا، کہ اس کے تاثرات چائنا پہ کیسے ہوئے؟ تو پریمیئر چون لائن نے جواب دیا، "It is too early to say"۔ اچھا، یعنی 1960 میں یہ بات جی، یعنی اور کئی سو سال گزر چکے۔ یہ بات یہ ہے، اس نے یہ کہا۔ اب ظاہراً تو یہ بڑا ایک فلپنٹ سا ریمارک لگتا ہے، کیجول سا، مگر بہت گہرا جواب تھا یہ۔ اس کا مطلب کلیئر تھا کہ دنیا میں کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو، وہ چاہے یورپ میں ہو، ایشیا میں ہو، لیٹن امریکہ میں ہو، افریقہ میں ہو، کسی ایک ریاست میں ہو، اس کے دیر پا اثرات ہر جگہ ہوتے ہیں اور وہ چلتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ جو واقعات ہوتے ہیں وہ ان کی جو اثرات ہیں، ان کی جو امپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ ختم فوری نہیں ہوتی ہیں، وہ دکھنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، دکھ بھی جائیں تو پھر بھی جس طرح آگ کی حرارت چلتی رہتی ہے تو یہ سسٹم چلتا رہتا ہے۔ چین کو سر اب آپ کہاں؟ میں اس طرف ہی آ رہا ہوں کہ دنیا میں جو ایک اور روایت ہے ٹریڈیشن کی، وہ یہ ہے کہ تبدیلی ہمیشہ آتی رہتی ہے، نظر آئے یا نہ آئے، تھنگز کیپ چینجنگ۔ اور چائنا جو ہے، جب سے چائنا کا عالمی سطح پر نمودار ہوا ہے، اور اس کے بارے میں بھی میں کہنا چاہوں گا کہ اس میں پاکستان کا بہت بڑا حصہ تھا۔ 1970 ہاں، 1972 میں جنرل یحییٰ نے چین اور امریکہ کی دوستی کروائی تھی۔ پریزیڈنٹ نکسن کا وزٹ ہوا تھا چائنا، بیجنگ کا، اور ہمارا جو یہ 1972 کا واقعہ نہیں، وہ شروع ہوا تھا نکسن، چائنا کو ہم نے نکسن 72 اور چائنا کو ہم نے 72 میں بٹھایا تھا، ممبر سیکورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر۔ اصل تو شروع جب ہوا تھا نا یہ 70 میں، جب کسنجر کا وزٹ کروایا تھا ہم نے، 70 بلکہ 71 تھا اس وقت، تو سیکرٹ وزٹ تھا۔ خیر وہ تو ہو گیا۔ مقصد تھا کہ اس وقت عالمی سطح پر پہلے تو سوویت اور امریکہ کی ہوتی تھی نا چپکلش،
اور چین سلیپنگ جائنٹ تھا. تو جب ہم نے اس کو عالمی سطح پر لا کے بٹھا دیا، اور چین آج تک اس کے لیے ہمارا مشکور ہے اچھا. کہ ہم پاکستان نے اس کو وہاں یون میں اس کی جو اپنی لیجٹیمیٹ جگہ تھی وہ ہم نے دلائی تھی. تو اس کے بعد سے برابر ہر لیول پر جتنی تبدیلیاں دنیا میں آ رہی ہیں اس میں چائنا کی موجودگی کا تاثر چلتا جا رہا ہے. ہمارے اپنے کانٹیکسٹ میں آپ کو میں بتا دوں کہ اسی وقت جب 71 کا سانحہ ہوا تھا ہمارا ڈسممبرمنٹ کا، تو چائنا نے ہمیں آخری وقت تک یونائٹڈ نیشنز میں ساتھ دیا کہ جب تک ہمارے قیدی واپس نہیں آ جائیں گے 93,000، تو اس وقت تک چائنا نے بنگلہ دیش کو یونائٹڈ نیشنز میں نہیں بیٹھنے دیا تھا. اچھا. ویٹو اپنا پہلا ویٹو پاکستان کے لیے استعمال کیا تھا کہ بنگلہ دیش جو وہ ایگریمنٹس ہیں واپس کرنے کے قیدی وہ پورے کرے تو پھر ہم کریں گے. یعنی بنگلہ دیش کو بیٹھنے نہیں دیا تھا یونائٹڈ نیشنز میں، یہ تھا. تو چائنا کا ہمارے حوالے سے ایک بہت اہمیت کا والا رول رہا ہے. اور اسی طرح ہم نے ہمیشہ چائنا کی مدد کی ہے، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز میں بھی چائنا کو ہماری مدد کی ضرورت ہوتی تھی. وہاں اکیلا تھا، لیکن ہم نے بڑی بھرپور طریقے سے، ہماری ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی ہمیشہ سے بڑی فعال رہی ہے. تو اس طرح عالمی سطح پر چین نے اپنا آہستہ آہستہ رول جو ادا کرنا شروع کیا ہے، اور اب وہ دنیا کی سپر پاور بننے جا رہا ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا آج سے 15-20 سال، تو یہ ٹائم لائن جو ہے نا اس کا تعین چینیوں نے اپنے ذہنوں میں کر لیا ہوا ہے. اچھا. ہاں، یہ میں آپ کو اب ایک شیئر کرتا ہوں کہ میرے تعلقات چائنا کے ساتھ اس وقت سے ہیں. میں جب وہاں سے واپس آیا تھا ایران سے، میں سیکرٹری جنرل ہوتا تھا وہاں، تو منسٹری کو ری آرگنائز کرنے کی ذمہ داری مجھے دی گئی. تو میں کر رہا تھا، میں ای سی او کا. تو اس سے پہلے میں سفیر تھا ایران میں، تو سفیر کے بعد میں وہاں بنا تھا. تو وہاں اسلام آباد آنے کے بعد پھر مجھے کہا گیا کہ ہاں حکومت ٹاپل ہو گئی بے نظیر کی. تو نواز شریف کی حکومت آئی. نواز شریف نے مجھے، وہ بعد میں ہوا، تو مجھے فارن منسٹر تھے صاحبزادہ، انہوں نے کہا کہ ہمیں اب ری آرگنائزیشن کی ضرورت نہیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، تو آپ کو ہم سفیر بنا کے بھیج دیں. کہاں جاؤ گے؟ میں نے کہا تھا کہ میں انڈیا جاؤں گا. وہ کہتے انڈیا کا ہم نے پہلے فیصلہ کر لیا ہے، دوسری آپشن. میں نے کہا چائنا. انہوں نے مجھے چائنا دے دیا. تو میرا ایگریما آ گیا، کریڈینشلز آ گئے، میرے ہر چیز میں تیار تھا. تو میں صبح کو دفتر جا رہا تھا اسلام آباد میں، تو میرا ڈرائیور مجھے کہتا ہے کہ سر میں نے سنا ہے آپ فارن سیکرٹری بن رہے ہیں. اب میں چائنا جا رہا تھا، میرا سامان دے دیا تھا میں نے. اچھا. تو مجھے بڑا صدمہ ہوا. میں نے کہا یہ ڈرائیور کہہ رہا ہے. میں چپ کر کے دفتر گیا، اپنا بریف کیس رکھا، اور میں فارن سیکرٹری تھا نجم الدین دوست ہمارا، تو اس کو میں نے کہا کہ میں لاہور جا رہا ہوں. لاہور گیا، وہاں میں نے تلاش کیا جو بندہ نواز شریف کی ٹیم بنا رہا تھا. یہ کہانیاں میری ہر چیز میں آ جاتی ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے یہ میرے ڈرائیور نے کہا ہے کہ میں فارن سیکرٹری بن رہا ہوں. کہتا ہے تمہارا ڈرائیور بڑا ویل انفارمڈ ہے، کیونکہ واقعی یہ ہے. میں نے کہا میں تو نہیں بننا چاہتا. یہ میں نے اس کو کہا. میں نے کہا میں تو جا رہا ہوں چائنا، اور یہ میری بڑی ڈریم پوسٹنگ ہے، اور میں چائنا جانا چاہتا ہوں، تم مجھے بچا دو، اور میرے سے سینئر لوگ ہیں ان کو تم فارن سیکرٹری بنواؤ. کہتا ہے میں کوشش کروں گا. تو جس دن نواز شریف نے چارج لیا، وہ وہاں اسلام آباد کا جو بھی سسٹم ہوتا ہے، میں دفتر میں بیٹھا تھا. تو ہماری ایک گرین لائن ہوتی ہے جو یا پتہ نہیں ریڈ لائن ہوتی ہے، مجھے اب یاد نہیں رہا، جس کے ساتھ پرائم منسٹر کے ساتھ رابطہ. تو وہ آئی تو پرائم منسٹر نواز شریف تھے کہ میں نواز شریف بول رہا ہوں. اور مجھے شروع ہی کیا کہ شمشاد صاحب میں نے سنا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے. اب یہ تہمت بڑی عجیب سی تھی میرے لیے. تو میں نے ان کو سمجھایا کہ نہیں ایسی بات نہیں، کام تو ہم ہر کریں گے، لیکن میں اس وقت چائنا جا رہا ہوں، چائنیز ول مس انڈرسٹینڈ، اور یہ تو سارا میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. لیکن وہ سب سن کے انہوں نے کہا کیا میں توقع کر سکتا ہوں کہ آپ میری ٹیم کا حصہ بنیں؟ اب یہ جب پرائم منسٹر کہے تو میں کیسے؟ میں نے کہا. تو اس طرح میں فارن سیکرٹری بنا. تو میں نے پھر اپنا ریپلیسمنٹ چائنا کے لیے جو بندہ ماسکو جا رہا تھا اس کو میں نے ٹرانسفر ادھر کیا. میں نے پھر ساری پوسٹنگز بدلی، تو اس کو وہاں بھیجا. اور بہترین بندہ ہمارا، وہ بعد میں مشرف کے وقت پھر فارن سیکرٹری بھی بنا تھا کچھ عرصے کے لیے، جو تھا انعام الحق. تو اس طرح پاکستان کے حوالے سے ہمارا بہت کلوز
ताल्लुकात हैं। अब आते हैं आपके सवाल के जवाब में कि दुनिया का मैंने चोन लाई की अप्रोच से बता दिया कि दुनिया में कोई भी चीज़ डेवलपमेंट हो रही है हर मुल्क मुतासर होता है, चीन ही नहीं हम भी मुतासर होते हैं। तो जब अपना क्या था तब्दीलियाँ आ रही थी तो मुशर्रफ तो खैर उससे चला गया था और ये जो वर्ल्ड ओवर चेंजेस आ रही थी वर्ल्ड ओवर, हाँ वो ये था कि मुझे एक और चीज़ याद आ गई, मैं उसको याद कर रहा था कि 1980s में वर्ल्ड ओवर चेंजेस के कॉन्टेक्स्ट में प्रेसिडेंट रेगन अक्सर जिक्र किया करता था। मैं वाशिंगटन में होता था 1980 तक, उस वक्त मैं सुना करता था उसको। वो था टॉमस पेन, एक बड़ा फिलोसोफर था, उसको अक्सर कोट किया करता था। मैं कहा करता हूँ कि ओरेट करता था रेगन कि अमेरिका इज़ ग्रेट इनफ टू बिगिन द वर्ल्ड ऑल ओवर अगेन। यानी अमेरिका इतनी बड़ी ताकत है कि ये दुनिया को हिला के रख देगा। उधर मैंने आपको चाइना की बात बता दी, उसकी मैं ये सारे नुक्ते ला रहा हूँ। तो ये रेगन कहा करता था और वो हुआ कि उसके बाद रेगन के बाद फिर डेमोक्रेट्स आ गए, बुश के बाद क्लिंटन आ गया। जब नई सदी शुरू हुई तो फिर रिपब्लिकन आया, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जी, और उसके बाद फिर ट्रंप आया। तो मैं ये कहा करता हूँ कि ये दोनों रिपब्लिकन जो सक्सेसर्स थे कि रेगन के, उन्होंने वाकई दुनिया को बदल के रख दिया है। वो इस तरीके से कि छोटे ने दुनिया को अपसाइड डाउन किया। पहले तो तबाही हुई, अफ़गानिस्तान 9/11 करके, अफ़गानिस्तान इराक़ की जंगें करके, और फिर ट्रंप ने और इन एंड आउट जो होता है, इन एंड आउट करके, तो दुनिया को एक क्योस और टर्मोइल में डाल दिया हुआ है। और जो डेमोक्रेट्स हैं वो तो उनका इंटरनेशनल लेवल पे कोई रोल रहा नहीं है। वो तो जो रिपब्लिकन छोड़ जाते थे ना, वो उसी को हैंडल करना उनके लिए मुश्किल होता था। वो चाहे बाइडन हो या इससे पहले ओबामा हो, दोनों ने इसी तरह जो वाइट हाउस रिपब्लिकन फैसला करता था वही ये चलाते रहे। तो इसके नतीजे में दुनिया में एक कैओस मुसलसल पैदा हुआ है। ये 21वीं सदी एक इस तरीके से शुरू हुई थी कि पिछली सदी ख़त्म हो गई लेकिन दूसरी सदी में हम एंटर हो गए, मगर सदी का कहीं नाम नहीं है। तो कोई चीज़ बदली नहीं, बल्कि वही मसले, इश्यूज जो थे वो और बदतर फॉर्म में दुनिया को वो कर रहे हैं। तो सर अब आप क्या देख रहे हैं? मैं मतलब इसमें एक पहलू रह जाता है कि सारे अरसे में यूनाइटेड नेशंस का एक रोल जो था वो बदस्तूर यानी इन्हतात की तरफ जा रहा है, गिर रहा है कि अब फैसले यूनाइटेड नेशंस में नहीं होते। उस वक्त भी अब अमेरिका में फैसले होते हैं। तो वो जो आपने यूनिलैटरल की बात की, तो हालात ये थे कि अमेरिका अभी भी वो करता था, लेकिन अब चाइना का रोल इतना बढ़ गया है कि अमेरिका ने कोशिश की सीरिया की हुकूमत को टॉपल करने की, लेकिन नहीं कर सका। देखते जाइए कि उस पहले तो अमेरिका ने इराक़ की हुकूमत तो यूनाइटेड नेशंस को बता के जंग शुरू की थी, तालिबान को हटाया अफ़गानिस्तान से जंग शुरू करके, मगर तालिबान ने फिर अमेरिका को 20 साल बाद शिकस्त दे के फिर आ गए हैं। तो मसल देखिए तब्दीलियाँ आ रही हैं बदस्तूर। अब ये है, सीरिया में कोशिश की थी और अमेरिका ने एक और काम किया कि अपने गल्फ़ की रियासतों के साथ मिलके वो अरबों की एक दाइश बनाई थी, जो कि मकसद उसका था सीरिया को टॉपल करना, असद को। लेकिन वो दाइश वाले जो गए, वो पैसा मिल गया, जब हथियार मिल जाए, उन्होंने जाके एक इस्लामी रियासत डिक्लेयर कर दी। यानी वो जिस तरह फ्रैंकनस्टाइन था ना, उसने एक मॉन्स्टर बनाया था जो उसी पे पड़ गया था। तो ये सारे मॉन्स्टर जो अमेरिका बनाता था वो अमेरिका पर, तालिबान उन्होंने बनाए थे सोवियत एम्पायर को डिसमेंटल करने के लिए, और उन्होंने वो तो कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने अमेरिका को 20 साल अच्छा रगड़ा दिया ना। तो इसी तरह ये दाइश वो उनका वो बन गई। तो ये खेल चलता रहा, और इस दौरान में अब ये है कि अमेरिका बदस्तूर नीचे जा रहा है और चाइना ऊपर जा रहा है। मैं अब आपको ये कहना चाहता हूँ कि 2005 में हम गए थे वहाँ चाइना, एक उन्होंने इनवाइट किया था, कॉन्फ्रेंस थी जो न्यूक्लियर के हवाले से थी,
اور اس میں میں تھا، ہم پاکستان سے تھے ریٹائرڈ ڈپلومیٹس وغیرہ، اور انڈیا کے تھے. ہماری ایک جوائنٹ میٹنگ تھی وہاں. تو وہاں میری جو ان کا جو پالیسی میکنگ کا ایک خاص اکیڈمک بندہ تھا، انہوں نے ایک چائنیز انسٹیٹیوٹ آف امریکن اسٹڈیز بنائی ہوئی ہے شنگھائی میں. امریکہ میں ہوتی ہیں انسٹیٹیوٹ ہوتی ہے، مگر چائنیز بھی اب بناتے ہیں. اس کا وہ ریکٹر ہیڈ تھا اور وہ ان کی پالیسیاں بناتا ہے. تو وہاں اس نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ ہماری جو پالیسی ہے، فورن پالیسی، وہ یہ ہے کہ جنگیں نہیں ہم نے لڑنی کبھی بھی. یہ 2005 میں مجھے کہا تھا، ہم نے کبھی جنگ نہیں لڑنی. جو پچھلی صدی میں جو کچھ امریکہ کی وجہ سے وہ کوریا کی جنگ ہوئی، ویتنام کی ہوئی، اس میں چائنا انوالو ہوتا رہا، لیکن اب کہتے ہیں ہم جنگیں نہیں لڑیں گے. بالکل. ایک تو یہ کہا، اور دوسرا اس نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم اکنامک ڈیولپمنٹ کریں گے. اور اب میں 18 میں جا کے پھر مجھے انوائٹ کیا انہوں نے، وہی بندہ تھا ابھی بھی وہاں، اور اس سے پھر میں نے پوچھا کہ اب کیا ارادے ہیں. اس نے کہا کہ اب 2030 تک دنیا میں میڈ ان چائنا بالکل کمپلیٹ ہو جائے گا. ساری دنیا میں میڈ ان چائنا ہوگا. وہ آلریڈی ہو چکا ہے ایکسلریٹ. 2050 تک کہتا ہے کہ چائنا ول بی نمبر 1. اچھا، یہ پلاننگ ہے ان کی. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس وقت دنیا میں ایک خاص ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور امریکہ اس چیز کا پورے طریقے سے اس کو ادراک ہے، اور اس وجہ سے پینک میں پڑا ہوا ہے. تو سر، امریکہ اب جیسے انڈیا کے ساتھ ایک چائنا کنٹینمنٹ پالیسی پہ ہے، ایک مطلب آسٹریلیا، انڈیا، جاپان اور امریکہ کے ساتھ مل کے کوڈ کی ایک انڈرسٹینڈنگ بھی چل رہی ہے کہ اس میں بھی چائنا کو کنٹین کیا جائے. کیا یہ چائنا کی کنٹینمنٹ پاسبل ہے؟ کبھی نہیں ہوتی، میں بتاؤں. کیونکہ دیکھیں، امریکہ جب ہے نا، اس کا ڈاؤن ورڈ سفر شروع ہو چکا ہے. یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد اس کی رائز ہوئی تھی نا. تو اب امریکہ کی پروان نہیں ہے اس کی، اب وہ کیا کہتے ہیں، ڈیٹیریشن ہے. تو وہ جتنی مرضی کوشش کر لے، چائنا کی جو اڑان ہے وہ کوئی نہیں روک سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا جنگوں کے ذریعے، امریکہ نے تو جنگوں کی حد مار کر دی، ہر جنگ میں شکست کھائی ہے. اپنی بھی ویتنام میں بالآخر شکست کے بعد ہی تو نکلے تھے وہاں سے. کمبودیا میں جنگ لڑی. یعنی دنیا کی کوئی جنگ نہیں جو امریکہ نے نہ شروع کی ہو. ہر جنگ شروع کرتے ہیں وہ، اور اس کے نتیجے میں پھر ظاہر نقصان تو ہو رہا ہے نا. اس کا بہت نقصان ہوا ہے، اور وہاں کی عوام تنگ آ گئے ہیں جنگوں سے. اور اب اسی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یورپینز کو نیٹو میں شامل کر کے ایک نیٹو کو بینڈ ویگن بنا دیا ہے. ایک جو ہے نا کولیشنز بناتے ہیں، اور وہ دنیا میں رجیم چینج کرتے ہیں. اب ان کا ڈاکٹرن ہے رجیم چینج کا. جہاں کوئی ان کی مرضی کی حکومت نہ ہو، خود نہیں کرتے وہ. یہ اس بینڈ ویگن کے ذریعے سے یہ طریقے جو ہے، یا پھر CIA اور انٹیلیجنس ایجنسیوں، ان ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ مل کے وہ رجیم چینج کرتے ہیں. تو ابھی بھی پاکستان میں ہم نے ایک مظاہرہ دیکھ لیا 1953 میں ایران میں، وہ بھی امریکہ نے اور برٹن نے کیا تھا. تو یہ پالیسیاں چل رہی ہیں. اچھا سر، انڈیا کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ آپ نے بتایا کہ جیسے چائنا تو رائز پر ہے اور امریکہ ڈکلائن پر ہے. انڈیا کو اگر آپ دیکھیں تو انڈیا بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے رائز پہ ہے. اس کی اکانومی دیکھیں، ابھی ریسنٹلی چندریان انہوں نے مشن خلا میں بھیجا، مطلب چاند تک وہ جا رہا ہے. تو سر، آپ کو لگتا ہے کہ 2050 تک انڈیا بھی کہیں P5 میں سے کسی ایک سیٹ پہ بیٹھا ہوگا ویٹو کے رائٹ کے ساتھ؟ پہلے تو میں یہ بات بتا دوں کہ ہمارے لوگ اکثر نہیں جانتے کہ انڈیا کا جو خواب ہے سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر بننے کا، وہ پاکستان نے روکا ہوا ہے. اچھا، ہماری وجہ سے رکا ہوا ہے. ہم نے باقاعدہ، یعنی آپ کو حیرانی ہوگی کہ ہم نے ایک ایسا گروپ وہاں بنایا تھا جس میں چائنا بھی شامل ہے، اس میں کوریا بھی شامل ہے، اسپین بھی شامل ہے، اٹلی بھی شامل ہے، ارجنٹینا بھی شامل ہے، میکسیکو بھی. بڑے بڑے ملک ہیں. اور سوائے 4 ملکوں کے جو P4 4 ملک جو ہیں نا سوائے چائنا کے، وہ امریکہ انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود پاکستان، شروع میں ہم اس کو کافی گروپ کہا کرتے تھے. اچھا، کافی کلب بنائی تھی ہم نے وہاں نیو یارک میں. اور مطلب ہر امبیسڈر جو ہوتا ہے وہ ہمارا جو وہ یہی رول کرتا ہے نا. کشمیر اور یہ انڈیا کو جو قابو کرنا، یہ ہم نے کیا ہوا ہے، اور بڑے زور سے کیا ہوا ہے.
کہ نہ ہم نے کشمیر، انڈیا کی کوشش رہی ہے کہ کشمیر کو UN کے ایجنڈے سے نکالا جائے، پاکستان نے بالکل نہیں اس کو کامیابی دی، اور دوسرا اس کی سلامتی کونسل وہ نہیں بننے دیا. تو وہ تو کوشش تو ہے، اور کوشش تکے لگا لیے انہوں نے سارے. 4 کینڈیڈیٹس بنا کے، جرمنی، انڈیا، برازیل اور ایک اور مجھے اب یاد رہا، 4 ممبر انہوں نے، ہاں جاپان، یہ 4 یہ ویسٹرن پاورز نے. ہم نے کہا ہے کہ ہم پرماننٹ ممبرز میں انکریز نہیں ہونے دیں گے، آپ نان پرماننٹ میں کریں، اور ہوگا تو ہر ممبر کو روٹیشن ہو، اس طریقے سے ہم نے فارمولاز دیے ہوئے ہیں. تو یہ تو ایک چیز انڈیا کے حوالے سے. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ انڈیا جیوگرافیکلی کبھی ہمارے لوگوں نے اس بات کا یعنی یہ ریئلائز نہیں کیا کہ انڈیا واز دا موسٹ آئسولیٹڈ کنٹری ان دس ریجن. کیونکہ جو انڈیا کی باہر جانے کی وہ تھی، وہ صرف سمندر تھا. ایک طرف ہمالیہ ہے، ایک طرف چائنا ہے، ایک طرف پاکستان ہے، تو اور تو راستہ کوئی نہیں ہے. بنگلہ دیش کے بعد وہ ادھر برما شرما چھوٹے ملکوں کے ذریعے، یعنی کوئی ایکسیس نہیں تھی دنیا میں. پاکستان اس کے برعکس چھوٹا ملک تھا، لیکن اگرچہ انڈیا نے ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا تھا جب ہمارے بارڈرز کو چینج کروایا، ٹرنکیٹ کیا اور ٹیمپرنگ کی، پارٹیشن کی، تو اس کے باوجود پاکستان آج دنیا کے ہر خطے کے ساتھ منسلک ہے. آپ دیکھ لیجئے، پاکستان ایک برج ہے اس خطے میں، یورپ کے ساتھ، مڈل ایسٹ کے ساتھ، ویسٹ ایشیا کے ساتھ، ایسٹ ایشیا کے ساتھ، کس طرف آپ دیکھ لیں، چائنا کے ساتھ، یعنی کوئی ڈائریکشن دیکھ لیں، سمندر کے ساتھ، یعنی کوئی ایسی ڈائریکشن نہیں جو پاکستان سے برانچ نہ جاتی ہو. انڈیا کی سڑک سوائے پاکستان کے کہیں نہیں جا سکتی. اس نے اگر ایران بھی جانا ہے تو ہمارے ذریعے، افغانستان جانا ہے تو ہمارے ذریعے، تو کدھر جائے تو جائے کہاں جائے، ہے نا. اور عرب میں بھی جانا تو ہمارے کراچی کے سامنے ساری چیز. جی تو یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا. ہماری جیو پولیٹیکل لوکیشن دنیا میں ایک یونیک لوکیشن تھی. اگرچہ ہماری پیدائش بھی یونیک تھی کہ ہم جب پیدا ہوئے تھے 2 جڑواں بردر، سائمیز ٹوینز کے طور پر، جس میں وہ ٹوینز جن میں بالکل علیحدگی ہوتی ہے جسمانی، سوائے تھوڑا سا کہیں سے فزیکل کنیکشن ہوتا ہے. ہمارے کیس میں وہ فزیکل کنیکشن نہیں تھا. اٹ واز اونلی اے لٹل بٹ آف، وہ کہتے ہیں نا، نہیں، ہیڈ اینڈ مائنڈ، دل اور دماغ کا، صرف دل اور دماغ کا کنیکشن تھا اور کوئی کنیکشن نہیں تھا. اس فزیکل سیپریٹنس کا انڈیا نے فائدہ اٹھا کے ہمیں ایسے طریقے سے 2 لخت کیا، اور وہ ہمارے سیاستدانوں کی وجہ سے. بھٹو نے اس ملک کو کا بیڑا غرق کیا. جو اس وقت 1970 کا الیکشن ہوا تھا، اس کے ورڈکٹ کو ریجیکٹ کر کے، اور اس نے جو میجورٹی کا ورڈکٹ تھا اس کو ریجیکٹ کیا تھا. تو میں کہا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یحییٰ خان، میں کہتا ہوں یحییٰ خان کو آگے بھٹو نے لگایا تھا. یہ بیٹھتے تھے لڑکانہ میں، پیگ پہ فیصلہ کرتے تھے. تو آخری جو فیصلہ تھا اور ملٹری آپریشن کا جو ڈھاکہ کی ہوئی تھی، سرچ لائٹ آپریشن، تو وہ ڈھاکہ میں ایک پیگ لگ گیا تھا، تو آرڈر کروا لیا بھٹو نے اس سے، اس آپریشن کا. تو اس طریقے سے ہم نے آدھا ملک گویا جو اصلی پاکستان تھا. مشرقی پاکستان واز دا ریئل پاکستان. مسلم لیگ وہاں پیدا ہوئی، سیپریٹ الیکٹریٹ کا پرنسپل وہاں، شملہ ڈیپوٹیشن وہاں بنا تھا. تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ جو پاکستان اور انڈیا کا رول ہے نا، پاکستان بہت ایڈوانٹیج میں تھا. لیکن سر نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ 98 میں نے 2002 میں ریٹائر ہوا ہوں. 98 میں جو ہم نے نیوکلیر ٹیسٹ کروائے، جس کا کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے، یقیناً جاتا ہے، کیونکہ ہی واز دا پرائم منسٹر، اور انہوں نے بہت دباؤ کے باوجود یہ فیصلہ کیا تھا. دباؤ ان کی پارٹی کے اندر تھا. وہ سب اس کے سیاسی ساتھی کہا کرتے تھے میاں صاحب نہ کرنا مر جاواں گے، اور اس میں مشاہد بھی شامل تھا، ڈار بھی شامل تھا، چودھری صاحب بھی شامل تھا، شیخ رشید بھی شامل تھا. یہ سب لوگ شامل تھے جو کیبنٹ میں کہتے تھے کہ مت کرنا، مگر ہم نے ٹیسٹ کیے. نواز شریف میں اتنا حوصلہ تھا. تو مقصد کہنے کا ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا تھا اس نے.
لیکن بات پھر ختم ہوتی ہے. اس نے جس طریقے سے مشرف کو اتارنے کی کوشش کی وہ بڑا غلط طریقہ تھا آرمی چیف کے ساتھ. اور یہ ان کی وہ ہے روایت ہے کہ یہ جو لانے والے تھے فوجی تو لے کے آئی تھی, جل جلا نہیں لایا تھا اس کو, تو وہ اس کو لائے اور جا کے پھر اس کو ڈسمس کر دیا. تو نتیجہ انقلاب, میں آپ کو ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, وہ بھی کہانیاں لمبی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے انڈیا پاکستان کے حوالے سے ہم نے انڈیا کے بالکل برابر آ گئے تھے, نیوکلیر ایکوالٹی آ گئی تھی. ہمیں نیومیریکل پیرٹی کی ضرورت نہیں تھی, نیومیریکل کبھی ہو بھی نہیں سکتی انڈیا کی, اس کی کنونشنل بہت اسٹرینگتھ ہے. ہمارے پاس کنونشنل اتنا کچھ نہیں ہے جو انڈیا کے پاس ہے. انڈیا کو تو آزادی کے وقت بہت کچھ مل گیا تھا جو ہمیں کچھ بھی نہیں ملا تھا. ہماری فوج کو اسی وجہ سے میں کہا کرتا ہوں کہ اتنے ڈس ایڈوانٹیج جس کے باوجود ملک 75 سال زندہ رہ گیا ہے, یہ فوج کی وجہ سے ہے. یہ ملک 75 مہینے بھی نہ زندہ رہتا اگر ہماری فوج نہ رہتی, کیونکہ جس قسم کے سیاستدان تھے جو پہلے انڈیا نے 3 سالوں میں انڈیا کو اپنا ساری ریفارمز کر لی, لینڈ ریفارمز, ایڈمنسٹریٹو ریفارمز, کانسٹیٹیوشن اور ساری ریاستوں کا چکر, ہر چیز, اور الیکشن کی ان کی روایت تھی پرانی 100 سال کی. تو ہمارے جو تھے سیاستدان 9 سالوں میں یعنی 47 سے 56 تک 8 گورنمنٹیں بنی, ایک دوسرے کی ٹانگیں کاٹتے تھے, کبھی 1 یونٹ کی بات کرتے تھے, کبھی وہی لنگوسٹک اور ایتھنک بنیادوں پر یہ جھگڑے چل پڑے. اور یہ سیاستدانوں کو کام ہے, ابھی بھی وہی تماشا ہے. میں بتا رہا ہوں, میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا جب میں انڈیا سے, ہم اپنی فیملی کے ساتھ مائیگریٹ کر کے آئے تھے, تو ہم تو پاکستان آئے تھے قائد اعظم کے, اور میں آج تک مجھے پاکستان نظر نہیں آیا, کیونکہ سوائے ایتھنک اور لنگوسٹک آئیڈینٹیٹیز کے, راجدھانیوں کے, مجھے اور کچھ نہیں نظر آ رہا. اور اس میں سچی بات پوچھئے کہ فوج کا کردار کافی رہا ہے کہ پہلے یحییٰ نے آدھا پاکستان توڑایا, اس کے بعد بڑے ضیاء الحق نے بڑا اچھا کام کیا, اس نے سوویت آکوپیشن سے بچوایا. اس کے بعد مشرف نے, اگرچہ مشرف کی بہت پالیسیاں غلط تھیں, وہ جو افغانستان کی جنگ کھینچ کر پاکستان میں لایا تھا صرف اپنی لیجیٹیمیسی لینے کے لیے, تو وہ غلط تھی, لیکن کم از کم اس نے انٹرنلی ملک میں کچھ اسٹیبلٹی لانے کی کوشش کی تھی جو اور یہ سول حکمران نہیں کر سکے. تو جب سے یہ سویلین آئے ہیں انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. تو اب انڈیا کے ساتھ ہم برابر نہیں ہیں, ہم بہت نیچے ہیں. اس وقت انڈیا ہر سچویشن جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے. آپ نے جو نام لیا سپیس میں پہنچ گیا, اور امن ہے کہ ہاں اکنامک پروسیس چل رہا ہے, آزادی ہے, امریکہ کی روس کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں, چین کے ساتھ اچھے ہیں, تجارت سب کے ساتھ ہو رہی ہے. ہمارے پاس تو یعنی ہمارا تو انڈسٹریل ویل نہیں کام کرتا. انڈسٹری اب یہ فوج کے ذمہ ڈالا ہے کہ یہ ایگریکلچر پروڈکشن, یعنی کھانے کو اناج نہیں ہے آپ کے پاس, ہر چیز منگوائی جا رہی ہے, بھکاری بنا دیا ہے یہ جب سے آئے ہیں. ورنہ مشرف کے وقت تک تو ہم سیلف لینڈ تھے, ہر چیز, بلکہ یہ تو ابھی 3-4 سال پہلے بھی بڑی اچھے کبھی یہ تھی. اب تو راشن کارڈ, راشن یہ چیزیں ہو گئی ہیں. یہ موجودہ حکومت کی وجہ سے تو ملک جو ہے یہ کہیں کا نہیں رہا. بس تو سر یہ بتائیے گا کہ اب انڈیا رائز پہ, چائنا رائز پہ, ہم ہسٹوریکلی ہم رہے ہیں پرو ویسٹ, یعنی امریکن کیمپ میں. اس سے نہیں بالکل نہیں, میں نہیں مانتا. اچھا, ہاں پرو ویسٹ نہیں رہے. ہم نے چائنا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات بنائے, بہت اچھے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب ہم نے نیوکلیئر دھماکے کیے تھے, آئی وینٹ ٹو چائنا. میں ان کو کانفیڈنس میں لینا چاہتے تھے ہم لوگ, پاکستان نے بتانا تھا کہ ہم ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے بڑے ہمیں کلیئر مشورے دیے تھے کہ بھی بالکل یہ فیصلہ آپ خود کریں, اور آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو قیمت بڑی دینی پڑے گی. یہ وہی بات ہے جو ہمارے تینوں سروس چیف بھی یہی کہا کرتے تھے, جلد قیامت بھی, جب وہ ہماری ڈی سی سی وغیرہ کی میٹنگ ہوتی, انہوں نے بھی یہی بات نواز شریف کو کہی تھی کہ آپ ضرور کریں, ہم نے تیاری کر دی ہے, لیکن یہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کی قیمت دینی پڑے گی. یہ صرف میں ایک یہ اکیلا قصوروار ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ آپ کی آزادی اور بقا کی کوئی قیمت ہو نہیں سکتی. بالکل, بس ورنہ آپ آزاد نہیں رہیں گے, کیونکہ بھیک مانگ کے تو آپ پھر آزاد نہیں رہتے نا. خان صاحب اب ہم بھیک مانگ رہے ہیں. ابھی آپ کا جو, اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں ابھی آج کی جو سچویشن ہے اس پہ اگر نظر ڈالیں,
जिस हमारी हालत वो है कि जहां पार्लियामेंट का काम नहीं कर रही, वो तो कोई रबड़ स्टैम्प टाइप बस कुछ भी है, अदलिया का काम नहीं कर रही, बिल्कुल मैं सच बोल रहा हूं। नहीं, वो पंचायत वहां पे हुकूमत का काम नहीं कर रही है, ठीक है। फौज का काम नहीं कर रही है, फौज ये एग्रीकल्चर और डीएचएस और कॉर्पोरेट एंटिटीज का काम कर रही है, मगर जो असल जो होता है नेशन बिल्डिंग का, वो तो नहीं कर रही ना, नंबर 1। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी, पुलिस का नहीं, बल्कि फौज पुलिस का काम कर रही है और पुलिस का काम नहीं कर रही है, ये चीजें हो रही हैं। तो जहां ये बातें हों वो रियासत नहीं रहती। इस वक्त वी आर नॉट ए स्टेट, मैं बिल्कुल ओपनली बात कर रहा हूं, और इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि ये बेहतर मौका है कि आप अपनी आप पर नजर डालें। आप एक हड्डियों का ढांचा बनते जा रहे हैं, जिस तरीके से आपको भीख दी जा रही है। तो जॉर्ज वॉशिंगटन, अमेरिका के आप बहुत चहेते बनने की कोशिश करते हैं। अमेरिका का जो पहला प्रेसिडेंट था जॉर्ज वॉशिंगटन, उसने 1796 में जब उसकी जो प्रेसिडेंसी ख़त्म हो रही थी, तो कांग्रेस को एड्रेस करते हुए ये कहा था, नेशंस दैट लीव देमसेल्व्स एट द मर्सी ऑफ अदर पावर्स नो लॉन्गर रिमेन सॉवरन। और अगर वो उनसे डिसइंटरेस्टेड फेवर्स मांगती रहेंगी तो वो अपनी सारी सॉवरेंटी और आज़ादी खो देंगी। तो ये उसने एक बड़ी पते की बात कही थी, वो तो उस वक्त उनके अपने लिए थी ना, लेकिन ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा थी कि हमें पैदाइश के वक्त बड़े प्रॉब्लम से, और अकेली फौज ने इस मुल्क को बचा के रखा हुआ है। सियासतदानों को बस तो चलता तो ये पहले 50 की दिहाई में ख़त्म हो जाता। और अब जो कुछ सियासतदान कर रहे हैं, बिलखुसूस ये 2 फैमिलीज़, जो शरीफों और बदमाशों की फैमिली में कहा करता हूं, कि इन 2 को लाके ये जो इम्तजाज है, इससे मुल्क बिल्कुल अपने अख्ताम की तरफ जा रहा है। अगर फौज ने इस बात का पूरे तरीके से इदराक ना किया तो फिर मुल्क ना रहा तो फौज कहां से रहेगी, मुझे ये बताइए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुल्क रियासत रहेगी तो फौज रहेगी ना, फिर खारजा पॉलिसी। तो सियासतदानों, ये सोक्रेटिस ने जिस वक्त अपना स्टैंड सियासत के खिलाफ उठाया था कि मैं रियासत को बचाना चाहता हूं, और सियासतदानों ने उसको सजा दे के, जहर दे के मार दिया था, यहां भी वही चीज हो रही है हर लिहाज से। तो मकसद मेरा कहने का, ये जो सियासत है ना, ये रियासत का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती, कोई भी चीज़ नहीं हुई। रियासत माँ होती है, सबकी माँ है। तो हमने तो आज अपनी माँ को सेल पे लगाया हुआ है कि ये सारा मुल्क जो है ना, मोटरवेज गिरवी दिए रखे जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स दूसरे मुल्कों, तो आउटसोर्सिंग कहते हैं कर रहे हैं। अरे भाई, आउटसोर्सिंग करनी है तो मुल्क की पूरा, आप इन बद्दुओं को, पर्शियन गल्फ के शहजादों को, जिनको आप हजारों एकड़ जमीन वैसे ही शिकार गाहों के तौर पर देते रहे हैं, और उनके बदले में तोशा खाना वाले जो कंटेनर्स भरे हुए तोहफों के आते थे, वो अपने घरों पे ले जाते थे बगैर कहीं डिक्लेयर किए हुए। तो खुदा के लिए ये मुल्क आप उनको ठेके पे दे दें, वो आपसे बेहतर चलाएंगे। जितने बद्दू हैं, बहुत अच्छे हुक्मरान हैं, मैं वही कहता हूं कि आप इस पूरे मुल्क को ठेके पे अमारात को दे दें या कतर को दे दें, चलिए मुल्क कम से कम लोगों का तो भला हो जाएगा। मतलब हमें फौज भी चाहिए, तो इस तरह तो नहीं ना ये कि एक गुलाम मुल्क की फौज तो हमें नहीं चाहिए कि जिसकी आज़ादी ना रहे, फिर फौज रखने का क्या फायदा। ये बताइएगा कि अब जैसे आजकल हमें बड़ी मुश्किल से IMF से कर्जा मिला और एक लोन मिला, सर ये जो मल्टीलेटरल इदारे हैं, इस तरह के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या आप इनका असर और रसूख आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए बढ़ता हुआ देख रहे हैं या कम होता हुआ? देखिए, एक 2002 में मेरे रिटायरमेंट से पहले एक समिट मैंने यानी डेवलपिंग वर्ल्ड से और डेवलप्ड वर्ल्ड से 2 को-चेयर्स थे। मैं डेवलपिंग वर्ल्ड की तरफ से था और स्वीडन की एम्बेसडर थी डेवलप्ड वर्ल्ड। हम 2 ने एक समिट का जो प्रोग्राम है वो तैयार किया था, पूरा 2 साल लग के समिट हुई थी। उसमें हमने पूरा एक फ्रेमवर्क बनाया था कि गरीब मुल्कों को अमीर मुल्क किस तरीके से हेल्प करेंगे। तो उस वक्त ये सारे IFIs जो थे, इनका रोल हमने बड़े तरीके से एग्जामिन किया था। ये बुनियादी तौर पर ये पॉलिटिकल वेपन्स हैं बड़ी ताकतों के, गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट करने की,
اپنے دباؤ ڈالنے کے لیے. تو جو ملک کمزور ہوں گے وہ اس کے پھندے میں آ جائیں گے. جس طرح FATF ہمارے لیے بنایا تھا وہ ہمارے لیے بنایا تھا. تو یہ ملک بیسیکلی ہمارے جیسے ملکوں کے لیے ہیں. تو یہ بڑھنے اڑنے کی بات نہیں, یہ تو ابھی بھی یہی ہے. یہ پچھلے اس وقت بھی جب مثلا نیوکلیئر کے دھماکے فوراً بعد امریکہ نے سینکشنز لگا دی تھی, مجھے یاد ہے مئی کے مہینے میں ہم نے کیے. تو میں جون میں واشنگٹن گیا اور اس وقت اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے ہم یہ IMF وغیرہ کو ہینڈل کرتے تھے ہم. تو میں جا کے میری 29 جون کو میٹنگ ہوئی وہاں 98 میں, اور اس کے بعد انہوں نے مجھے یقین دہانی کرائی کیونکہ امریکہ نے کچھ ہمیں اور ایجنڈا بتایا تھا, 4-5 اور ایشوز تھے جو ہم نے باتیں کرنی تھی. اب تو نیوکلیئر طاقت بن گئے تھے نا, تو وی کوڈ افورڈ. تو میں نے کچھ ایسی کمٹمنٹس کی تھی کہ ہم فسائل مٹیریل پہ بھی بات کر لیں گے, CTBT میں بھی ہم کوشش کر لیں گے اگر انڈیا نے سائن کیا. ایکسپورٹ کنٹرول پہ ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم دنیا کو نہیں دیں گے. اسی طرح نان ڈپلائمنٹ. تو ایسی چیزیں ہم کر کے ہم نے اپنی جتنی فائنینشیل چیزیں تھیں میں نے ریلیز کروا لی تھی. مجھے اسی وقت انہوں نے کہہ دیا تھا, بلکہ میں واپس پہنچا اسلام آباد تو امریکن ایمبیسڈر نے آ کے مجھے لیٹر دے دیا کہ IMF ہم نہیں اپوز کریں گے, ہم ورنہ پہلے اپوز کر رہے تھے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں تو آپ اگر کرنی ہیں تو آپ کو ملتی جائیں گی, بھیک لیتے جائیں گے, اور وہ آپ کی کنڈیشن, کوئی چیز انکنڈیشنل نہیں ہوتی ہے, اور وہ سخت ہوتی جائے گی. جس طرح کیری لوگر بل بنا تھا جب آیا تھا, وہ ساری انہوں نے بتا دیا تھا کہ فوج یہ کرے گی یہ نہیں کرے گی, آپ لڑ بھی نہیں, ان کی مرضی سے تک سکتے ہیں اور لڑ بھی نہیں سکتے. تو سر یہ بتائیے گا کہ ماسکو ہمارے فروری 2022 میں وزیر اعظم عمران خان گئے تھے ماسکو, اور اس کے بعد ان کی حکومت نہیں رہی تھی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایکچولی پالیسی شفٹ کا نتیجہ تھا کہ آپ نے گروپ اپنا یعنی ویسٹ امریکن گروپ, یہ غلط بات, ایسی کوئی چیز نہیں. تو ماسکو کو کہاں دیکھتے ہیں؟ نہیں, یہ چیزیں ہے ہی نہیں کوئی ہمارا. میں بتا دوں کہ ہم صرف امریکہ کے بلاک میں نہیں تھے. کم از کم میں عمران کے وقت میں مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ اس وقت وی ور ناٹ ان امریکاز بلاک. لیکن اس کی کاسٹ تو نہیں, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ نے عمران نے جو کوشش کی تھی ماسکو جانے کی, وہ کوئی بغیر کسی کے, اٹ واز پارٹ آف آر پالیسی, حکومت کی پالیسی کے مطابق تھی, اور وہ سب آن بورڈ تھے سمیت فوج کے. فوج کی بھی تو ایک پالیسی ہے, فوج کبھی صرف امریکہ کی کمپنی نہیں رہے, فوج کی پالیسی نہیں ہے. فوج کے ٹھیک ہے امریکہ کے ساتھ چیزیں ہیں لنکس وغیرہ, لیکن وہ صرف جو ٹرانزیکشن چیزیں ہوتی ہیں اس لحاظ سے ہیں. باقی پاکستان کی آزادی کے حوالے سے ہمیں فوج نے, مثلا جس وقت میں ٹیسٹ کر رہا تھا, اب اس وقت فوج والوں نے اپنی ریزرویشن دے دی تھی, مگر ہم نے وہ فیصلہ کیا جو گورنمنٹ پرائم منسٹر کے خیال میں پالیسی کی ضرورت تھی, ہم نے وہ اس پہ امپلیمنٹ کیا. تو اب بھی عمران خان نے ایک وہ فیصلہ کیا جو اس کے خیال میں ہماری آزادی کے تھا کہ رشیا جانا تو بالکل نہیں. میں نواز شریف کو لے کے گیا تھا 99 میں. اچھا, I took him there. یلسن تھا اس وقت وہاں, اور اس کے بعد اور بھی نہیں رہے تھے. نہیں, وہ تو یلسن نے بھی جانا تھا, وہ تو وہاں تو چینجز آنی تھی, وہ تو امریکہ کا ایجنڈا چل رہا تھا. تو مقصد یہ ہے کہ رشیا اور چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات وہ امریکہ کے تعلقات کے ساتھ نہیں کنفلکٹ کرتے, مگر اگر آپ کو امریکہ کا خادم بنا لیں گے تو پھر تو ہر چیز. اب چائنا جو ہے نا, انڈیا جو ہے, اس نے رشیا کے ساتھ بھی تعلقات بڑے اچھے ہیں, چائنا کے ساتھ بھی ہیں, امریکہ کے ساتھ بھی ہیں. تو اگر انڈیا کر سکتا ہے آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم نے کیا. یعنی اس وقت دیکھیے چائنا کے ساتھ ہم بہت اچھے تعلقات تھے 90s میں, رشیا کو پرائم منسٹر نواز شریف کے ساتھ تعلق, وی اسٹارٹڈ ٹریڈ ریلیشنز اور بڑے اچھے ہو گئے. تو یہ چیزیں چل رہی تھی. اب یہ صرف ایک باجوہ, وہ ہی ہیڈ نو بزنس ٹو انٹرفیئر ان گورنمنٹس پالیسیز. میں بتا دوں ایک آرمی چیف کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ پرائم منسٹر نے جو پالیسی بنائی ہے, ہیڈ آف دی ایگزیکٹو گورنمنٹ کا جو ہوتا ہے, اس نے ایک فیصلہ کیا ہے رشیا جانے کا, اور وہ سب میٹنگ میں اپروو ہو گیا تھا. تو اس کے بعد اس نے اس کے خلاف بدتمیزی کی پبلک میں سپیچ کر کے کہ جی یہ بڑی غلط ہو گئی ہے, یہ ہو گیا. حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ جو اس کا وزٹ تھا پرائم منسٹر کا ماسکو کا, وہ بالکل پاکستان کے انٹرسٹ میں تھا, اور ہمارے اور ٹریڈ ریلیشنز ہونے تھے. تو اور اچھا ایک چیز میں بتا دوں, امریکہ نے کبھی اس طریقے سے, وہ ٹھیک ہے اپنی ڈسپلیجر شو کرتے ہیں, لیکن جب آپ اپنے مفاد میں فیصلہ کریں گے نا, امریکنز ویلکم دیٹ. جب ہم نے ٹیسٹ کیے امریکہ کی مرضی کے خلاف
ये अब आप सुनिए जी। कि इतना भी कहा कि हमसे बुरा कोई नहीं होगा, ये अभी तो कुछ भी नहीं धमकियां। तो जब नवाज शरीफ को जब हमने टेस्ट कर लिए तो क्लिंटन ने दावत दी नवाज शरीफ को, वाशिंगटन आओ ऑफिशियल विजिट पे, और वहाँ बात हमारी टॉक शुरू होने से पहले उसने मजाक से इनफॉर्मली इधर खड़े थे, वहाँ प्राइम मिनिस्टर को कहा कि प्राइम मिनिस्टर हैड आई बीन इन योर प्लेस आई वुड हैव डन एग्जैक्टली द सेम थिंग। यानी जो तुमने किया वो तुम्हारे मुफाद में है और मैं भी यही करता। इज्जत होती है जब आप अपने मुफाद में। अब ये जो कुछ इन लोगों ने किया है इनकी कोई भी दुनिया में इज्जत नहीं करता, क्योंकि ये तो अपने मुफाद में, ज़ाती मुफाद में कर रहे हैं ना। ये जो फैमिलियां हैं ना दोनों, इन्होंने इस मुल्क का सारा जो सिस्टम है वो तबाह कर दिया हुआ है। अगर इस मुल्क को बचाना है तो ये सियासत ऐसी करनी पड़ेगी कि थर्ड अल्टरनेटिव लाना पड़ेगा, जो जिनका इस फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि ये तो इन्होंने अपनी फैमिली का वो बना लिया ना कि विरासत मरूसी आज 21वीं सदी में मरूसी डायनेस्टीज, ये तो तमाशा है, जोक है। बिल्कुल सर। अब आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान, अब अगर हम देखें मोस्टली अगर जितने भी सर जो दर्जाबंदियाँ होती हैं उसमें हम देखें तो पाकिस्तान की कुछ ज़्यादा अच्छी पोजीशन नहीं है। हम करप्शन में भी काफ़ी नीचे हैं। देखिए हम अब तो बाज़ लोग कहते हैं कि अब हमारा पासपोर्ट के नंबर्स आए 2023 के, तो उसमें हम सिर्फ 4 दर्जे यानी अफ़गानिस्तान, सीरिया और इराक़ से ऊपर हैं, यमन से शायद। तो सर हम अपने इंटरनेशनली अपने उस जो ज़माना आप बता रहे हैं कैसे वापस ला सकते हैं? जहाँ तक ये है आप जिक्र पासपोर्टों का कर रहे हैं, ये खैर हमारा दरअसल नेगेटिव लिस्ट में जितनी भी दुनिया की नेगेटिव लिस्ट्स हैं ना, लिस्टिंग्स हैं, उसमें हम हमेशा टॉप करते आए हैं। यानी वो वायलेंस के हवाले से मोस्ट इनसिक्योर कंट्री इन द वर्ल्ड, मोस्ट करप्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो हम हमेशा से ये इसमें आ रहे हैं बिकॉज ऑफ गवर्नेंस। असल चीज़ इसमें फिर वही बात है कि गवर्नेंस हमारे सियासतदानों का रोल है, और उसमें हुक्मरान मुशर्रफ का ज़माना भी आ जाता है, जो हुक्मरान भी रहते हैं तो ना उन्होंने कुछ किया। मतलब है कि ज़िया के बाद तो चाहे वो फौजी हुकूमत हो या सिविलियन हो, एक ही किस्म की चीज़ रही है। तो आप जो कह रहे हैं, जिस मुल्क में वो चीज़ें ना हों जो मुल्क में एसेंशियल होती हैं, कानून नहीं है, पार्लियामेंट नहीं है, जुडिशरी नहीं है, यानी वो सारी चीज़ों का मैं जिक्र कर चुका हूँ। तो जब वो नहीं हैं, आप कहीं कहीं जाने के काबिल नहीं है। मैं बता दूं, आप रियासत नहीं है सर, सिंपल बात है। आप फ्यूचर में क्या देख रहे हैं कि आने वाले वक्तों में 10, 20, 50 साल बाद आपको लगता है कि दुनिया में असलहे और फ़ौज की अहमियत उतनी ही रह जाएगी जितनी कुछ अरसा पहले तक थी? क्योंकि अब बाज़ दुनिया के मुल्क जो है वो अपनी फ़ौज के साइज़ को छोटा कर रहे हैं, नहीं रहेगी, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं। नहीं, फ़ौज का रोल ख़त्म होता जा रहा है। और मेरे ख्याल में मैं एक चीज़ बताऊं, हमारे जो फ़ौज का जनरल लेवल पे है ना, उनको पूरा इदराक है, कॉम्प्रिहेंशन है, वो पढ़े लिखे लोग हैं। मैं कहता हूँ जो हमारी फ़ौज की यूनिवर्सिटियाँ हैं वो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में होती हैं। जो अच्छी बातें हैं हमें कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए। जिस तरह उनके हॉस्पिटल्स बेहतरीन हॉस्पिटल्स हैं, उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छे हैं, उनके रेजिडेंशियल अस्करी विलाज और अपार्टमेंट्स और ये DHAs बहुत अच्छे हैं। ये उनको, बल्कि फ़ौज पीस टाइम में है, फ़ौज का सबसे बड़ा रोल यही बनता है कि वो मुल्क में पीस बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग का रोल अदा करे। और वो अब शुरू अगर कर दिया है। आप इन एक्टिविटीज़ को इनकरेज करते हैं? मैं तो बिल्कुल, क्योंकि मुल्क की उसके लिए है। देखिए, अब ये सोचना, एक तो आप ये अपने जहन से निकाल दीजिए कि जमहूरियत कोई चीज़ नहीं होती है, दुनिया में नहीं है। अल्लामा इकबाल ने भी यही कह दिया था, जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। और एक चीज़ मैं ये भी साथ ही कह देता हूँ कि रियासतें जो हैं वो शायरों के तसव्वुरात में पैदा होती हैं, उनके ख्वाबों में पैदा होती है, और सियासतदानों के हाथों तबाह हो जाती हैं। तो हमारे मुल्क में तो सियासतदान मुसलसल तबाही का बायस बने हुए हैं। तो जब तक, और आपके यहाँ कभी जमहूरियत नहीं रही है, कभी जमहूरियत नहीं रही है, तो इस जमहूरियत से अल्लाह बचाए। मैं बताऊं मिसाल, मैं आज इस पे मेरा ख्याल में बात ख़त्म करूंगा। दुनिया में दूसरी जंग अज़ीम की तबाही के बाद ट्रांसफॉर्मेशंस चंद मुल्कों में हुई है। चाइना, अब चाइना ले लीजिए कि
कैसे हुई है ट्रांसफॉर्मेशन? माओ ज़ेतुंग ने एक मिलियंस मार्च किया था, और माओ ज़ेतुंग एक फिनोमिनन था, वो एक पर्सन नहीं था, एक फर्द नहीं था, एक फिनोमिनन था, और उसने मिलियंस मार्च करके चाइना का इनकलाब बर्पा किया, जिसके बाद उनका जो सिस्टम आया वो एक कम्युनिस्ट सिस्टम था, लेकिन उस सिस्टम ने चाइना को ट्रांसफॉर्म करके आज एक सुपर पावर बना दिया है, और वो अभी चल रहा है सिस्टम। तो जमहूरियत उनकी अपनी सिस्टम के मुताबिक है, वहाँ कोई नालायक बंदा या करप्ट बंदा उनकी पॉलिसी मेकिंग में नहीं आ जाता, सजा मिल जाती है, गोलियां मार देते हैं, बंदे को निकाल दिया जाता है। वही ना, चाइना जिसने ट्रांसफॉर्म। दूसरा था कोरिया। अब सुनते जाइए, कोरिया में वहाँ पॉलिटिकल जो था सिविलियन प्रेसिडेंट सेंगमन री, करप्ट, नॉन करप्ट बंदा, वो फिर निकाला गया, मिलिट्री डिक्टेटर आया पाक चोंग ही। पाक चोंग ही ने 20 सालों में उस मुल्क को बिल्कुल डेवलप कर दिया। उसके बाद और ऐसा था कि कानून सबके लिए बराबर, रूल ऑफ लॉ, 3 बातें थी उसमें। बल्कि मुझे याद है कि नवाज शरीफ एक दफ़ा वहाँ आया था, तो पूछने लगा कि सफ़ीर साहब इन्होंने इतनी तरक्की कैसे कर ली? तो मैंने कहा जी 3 बातें हैं, एक तो रूल ऑफ लॉ, दूसरा मेरिटोक्रेसी, और तीसरा फिर मैंने कहा था कि मोटरवे बनाया था इन्होंने। तो उसके बाद फिर उन्होंने मोटरवे पहले बनाया। हाँ, मैंने बना दिया। अच्छा, तो फिर हाँ, इसके बाद आप ले लीजिए मिसाल, कोरिया की मिसाल मैंने बता दी, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। अब 1990 की दहाई में एक मुल्क था अफ्रीका का, रवांडा, जहाँ एक बहुत मैसेकर हुआ था कबीलों के दरमियान, और वहाँ एक मिलिट्री डिक्टेटर बना, जनरल पॉल किगामे, दुबला पतला था, और उसने 15 साल में उस मुल्क को, अब इस वक्त अफ्रीका में मॉडल है वो इकोनॉमी के हवाले से, और हार्मनी जो ट्राइबल थी वहाँ वो पैदा कर दी। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ अगर कोई आपने पाकिस्तान को इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं या पॉलिटिकल, तो वो एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम के ज़रिए आएगी, और उसके लिए यही है कि फ़ौज को ही एक कोई किरदार लेना पड़ेगा, जिससे कोई टेक्नोक्रेटिक सिस्टम इवॉल्व करे, जो कि कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और रवांडा की मिसालें फॉलो करके तो मुल्क को। सर लास्टली मुझे ये बताइएगा कि हमारे मुल्क में हमें क्या बाहर से मदद लेके हम बेहतर होंगे, यानी अपनी खारजा पॉलिसी के ज़रिए बेहतर हो सकते हैं, या पहले बेहतर होंगे तो तब खारजा पॉलिसी बेहतर होगी? नहीं, देखिए, खारजा पॉलिसी आपको समझने की ज़रूरत है। खारजा पॉलिसी का मतलब ये नहीं होता कि आपको पैसा बाहर से मिलेगा। अच्छा, बाहर से हम यही समझते हैं। बाहर से जो भी देखें, लोन्स आपको बाहर से, मेरी ज़िंदगी, इनफैक्ट लोग कहते हैं ना जी आपने इकोनॉमिक डिप्लोमेसी नहीं की, मेरी अक्सर जो ज़िंदगी है सफारतकारी की, वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में गई है, मगर वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी थी कर्जे लो और मदद लो। ये 2 चीज़ें, और ना कर्जा ना लोन, ये सरमाया नहीं होता। अभी भी ज़रा नोट कीजिए, ये इट्स नॉट कैपिटल, ये लायबिलिटी होता है। ठीक है, कोई कर्जा लेंगे, कोई मदद लेंगे, उसके बदले में आपको बहुत कुछ देना, अपनी आज़ादी देनी पड़ती है। ये हमारे यहाँ कभी सोचा ही नहीं गया। हर बंदा मुझसे पूछा मुझे चीन तो सानू की मिल जाएगा, मैं कहता था शुक्र करो कि चीन से हमने अभी कर्जे शुरू नहीं किए, मगर अब मुशर्रफ के बाद शुरू कर दिया ना। और चाइना कभी नहीं देता था, किसी को नहीं दिया, लेकिन हमारे लिए शुरू कर दिया। ये तो हमारी फनकारी है। मगर देखें ना, फनकारी है, हम चाइना से भी कर्जा इसने, ये शरीफों ने तो ये जो ऑरेंज ट्रेन यहाँ बनवा के वो उसको सीपेक का हिस्सा बना दिया, यानी दूसरे सूबों का जो माल था वो लेके पंजाब में वो ऑरेंज ट्रेन बनवा दी। तो बल्कि चीनी बड़े एम्बैरस फील करते थे, मगर इन्होंने मजबूर किया था उस वक्त। तो मैं ये कहता हूँ, जब तक सियासतदान बाहर के मामलात में इन्वॉल्व रहेंगे, देखिए हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम में अगर कामयाबी की है, वहाँ सियासी दखल नहीं था किसी सियासतदान को। ये जिस भुट्टो ने शुरू किया था उसको पता था, उसने किसी सियासतदान को इन्वॉल्व किया, और फौज को दिया गया था, मगर फौज वाज नॉट कंट्रोलिंग। असल डॉक्टर ए क्यू खां अपनी साइंटिफिक चला रही थी, और एटॉमिक एनर्जी कमीशन इंडिपेंडेंट थे, उनका अपना बजट होता था, अपनी हमारी ब्यूरोक्रेसी पड़ जाती तो ये कभी न्यूक्लियर बनता ही ना। तो ये, बल्कि मैंने 2013 में जब सीपेक बना तो मुझे एनडीसी में बुलाया गया था, तो मैंने बात अपनी तकरीर में कहा था कि ये जो सीपेक है, जो चाइना का इनिशिएटिव, ये हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम से भी ज़्यादा अहम है।
اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں بالکل اسی طرح کی ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی بنانی پڑے گی جو نہ بیوروکریسی اس میں انوالو ہوگی نہ پولیٹیشنز ہوں گے. کیونکہ جب میں دیکھتا تھا نا یہ 2013 میں یہ حسن اقبال, وہ حسن اقبال جو دبلا پتلا سا ہوتا تھا وہ ایک سال میں نے دیکھا کہ اتنا موٹا ہو گیا, میرے سے جفی نہیں ڈالی جاتی تھی. تو وہ ایک سال میں جب اتنا وزن, آج کل آپ پولیس والے سپاہی کو دیکھ لیجئے, اتنے ٹڈکڈے دے رہے ہیں, وہ کس وجہ سے موٹے ہوئے ہیں؟ پہلے تو نہیں ایسے ہوتا تھا. مجھے اب سڑک پہ کوئی کمزور پولیس کا بندہ ہی نہیں نظر آتا. سچی بات. ٹھیک سر, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ سر, آپ سے بات کر کے ہمیشہ بہت اچھا لگا. بہت شکریہ.